You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب طاہر گھرانے کا ذکر جاری ہے. آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھے نمبر والی لخت جگر سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو کریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ پیار حضرت سیدہ فاطمہ پاک سے فرمایا کرتے تھے. احادیث کی کتب میں اور جتنی بھی روایات ملتی ہیں ان میں سیدہ فاطمہ پاک کا ذکر کثرت سے موجود ہے. اسی لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ جب ذکر سنتے نہیں ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کیا حضور کی اور بھی بیٹیاں تھیں؟ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے کتاب نہیں پڑھی یا سنا نہیں ہے کسی بھی طرح، ان کی حوالے سے بس ان کا مختصر حالات زندگی موجود ہے. لیکن جو حضرت فاطمہ پاک ہیں ان کا ذکر کثرت کے ساتھ احادیث میں موجود ہے، اس لیے آپ کا ذکر یہ کتابوں میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا. صحابہ کرام نے پوچھا آقا آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ قد فطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ. میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور وذریتہ ان کی اولاد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا ایک لقب ہے زہرا. زہرا کا مطلب ہوتا ہے روشن چہرے والی، فاطمہ الزہرا. ایک آپ کا لقب ہے بتول، اس کا معنی ہے یعنی دنیا سے کٹ کر اللہ کے ساتھ لوگوں کو لگا لینا، اسے بتول کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے. اعلان نبوت سے 5 برس قبل سیدہ پاک کی ولادت ہوئی. اور سیدہ پاک کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز محشر جب سیدہ پاک جنت کی طرف جا رہی ہوں گی تو 40,000 حوریں دائیں اور 40,000 بائیں ہوں گی، اور ان کے جرمٹ میں بجلی کی رفتار سے سیدہ پاک جنت میں چلی جائیں گی. آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو رات کے پچھلے پیر اٹھانا. پردے کی اتنی پابند تھی آپ کہ کوئی ایسے انگلی اٹھا کر نہ کہے کہ یہ دیکھو محمد کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، میری طرف انگلی بھی کوئی نہ اٹھے. روایات کے مطابق صرف حضور نے حضرت فاطمہ کو دیکھا تھا، آپ والد تھے، یا حضرت علی نے دیکھا وہ شوہر تھے، یا پھر حسنین کریمین نے دیکھا وہ ان کے بیٹے تھے. اس کے علاوہ کسی صحابی نے سیدہ پاک کو نہیں دیکھا تھا. یہ بچپنے سے ہی اللہ نے انہیں محفوظ رکھا تھا. اور وصال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا تھا تو دروازے پہ دستک ہوئی. تو حضور بیمار تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے. تو سیدہ پاک نے پوچھا کون ہے، باہر سے آواز آئی کہ بھوکھا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے. تو سیدہ پاک نے پھر یہ فرمایا کہ والد گرامی بیمار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان سے ملنا بھی چاہتا تھا، تو آج چلے جاؤ کل آ جانا. اس کو جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی. دوسرے دن آیا، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی قیدی ہوں، سرکار دو عالم سے ملنا چاہتا ہوں. سیدہ پاک نے فرمایا آج چلے جاؤ کل آ جانا. سیدہ پاک کہہ رہی تھی نا کل آ جانا، وہ دوبارہ پھر کل آتا تھا. تیسرے دن پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا کون ہے، باہر سے پوچھا کون ہے. حضور نے آواز دے کر کہا بیٹی یہ کوئی قیدی اسیر یا بھوکھا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو بیٹیوں سے ان کے والد کو جدا کر دیتا ہے. یہ جبریل آیا ہے تمہارے دروازے پر.
حضرت جبریل اندر داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل، ساتھ حضرت اسرائیل بھی تھے، تم تو ڈائریکٹ آ جاتے ہو، تم نے اجازت کیوں لی؟ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اصل میں جبریل ڈائریکٹ اندر اس لیے نہیں آئے کہ پہلی بات ادب بارگاہ رسالت کا تھا، اس لیے اجازت لے رہے تھے۔ دوسری بات ڈائریکٹ اس لیے نہیں آئے کیونکہ سیدہ فاطمہ پاک کے ادب اور پردے کا مسئلہ تھا، جبریل خود بھی اندر نہیں آئے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اے جبریل 3 دن لگاتار آتے رہے ہو۔ خواجہ قمر الدین سیالوی، چونکہ وہ چشتیہ سلسلے سے تعلق تھا آپ کا، تو آپ نے لکھا ہے روز اسی لیے آتا تھا، سیدہ پاک فرما رہی تھی آج نہیں کل آ جانا، میں کل آ جایا کرتا تھا۔ یہ ادب تھا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، ذرا سی اونچی ہوئی آواز عمر کا سرمایا گیا۔ تو جبریل امی تو پہلے بھی جب معراج کی رات حضور کو جگانے آئے تھے تو انہوں نے اپنے کافوری لبوں کو حضور کے قدمین کے ساتھ لگایا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جب یہ پیدا ہوئی تو سیدہ ختیجہ پاک پریشان ہو گئی، 1 بیٹی، 2 بیٹی، 3 بیٹی، 4 بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے تو بندہ معاشرے والے بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹا کیوں نہیں پیدا ہو رہا، باپ بھی پریشان ہوتا ہے۔ یہ علم کی کمی کے باعث الحمدللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ختیجہ نے پریشان نظروں سے حضور کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے بیٹیاں اور بیٹے دونوں برابر ہیں، جو دے رہا ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت عمر نے بھیجا، سرکار چپ رہے۔ حضرت علی کو بلایا، علی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی تو بڑے غریب بھی تھے، ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی حق مہر دیتے۔ حضور نے فرمایا کیونکہ تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان دنیا سے مجھے حکم آیا، اللہ نے فرما دیا ہے۔ اسی طرح حضور کی ایک جو تھی زوجہ محترمہ تھی حضرت زینب، ان کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا تھا، اور انہوں نے پوچھا تھا میرا گواہ کون ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے نکاح پڑھایا ہے اور جبریل گواہ ہے۔ ام المومنین کی بھی یہ شان تھی اور سیدہ فاطمہ کی بھی یہ شان تھی کہ خود اللہ وحدہ لا شریک نے نکاح طے کر دیا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سیدہ فاطمہ پاک کی شادی جیسی کوئی شادی نہیں دیکھی تھی۔ شادی کے مکمل انتظامات ہوئے، حضرت علی نے کرائے پر گھر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عقیل بن ابی طالب نے رخصتی کے لیے کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک سے فرمایا علی تجھے پیغمبر کی بیٹی مبارک ہو۔ آپ کا جو جہیز تھا ذرا سنیے گا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کے جہیز کے برابر۔ اچھا ہمارے یہ جہیز ایک لعنت بن چکی ہے کہ ایک غریب ہے، اس کی بیٹیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کی شادیاں کرنی ہے، وہ اس سلسلے میں بٹھائے رکھتا ہے کہ ظاہر پڑوس میں یا اس کے رشتہ داروں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے، اگر میں نے نہ دیا تو احساس کمتری ہوگی۔ جہیز کی وجہ سے لوگوں کی بیٹیاں جوان اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تو کیا ہی مزہ ہے کہ اگر ہم حضور کی صاحبزادی ان کی سیرت پر عمل کریں۔ ان کا جہیز کیا تھا؟ صرف ایک بستر تھا، وہ مصری کپڑے کا تھا، اون سے وہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک بیڈ یا پلنگ جسے کہتے ہیں وہ تھا، ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، 2 مٹی کے برتن پانی کے لیے تھے، ایک چکی تھی آٹا پیسنے کے لیے، ایک پیالہ تھا، 2 چادریں تھیں اور ایک جائے نماز تھی۔ یہ 9-10 چیزیں سیدہ پاک کے جہیز میں تھیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب سیدہ پاک خود چکی چلاتی تھی، وہ تھک جاتی تھی، تو ایک دن تھک گئی، حضرت علی سے کہنے لگی کہ جائے ابا جان سے کہے مال غنیمت آئے، ایک لونڈی دے دے۔ حضرت علی گئے، جا کر کے عرض کی کہ فاطمہ تھک جاتی ہیں چکی چلا چلا کر، آپ ایک لونڈی ان کے لیے دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں اتنی طاقت دے گا کہ یہ چکی تمہارے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
تسبیحات فاطمہ انہیں کہا جاتا ہے، نماز کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہیں اور یہ سونے سے قبل بھی پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علی پاک کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ تسبیحات سرکار نے دی پھر میں نے انہیں چھوڑا نہیں ہے۔ کہتے پھر میں نے چھوڑا نہیں، اللہ نے اتنی طاقت دی کہ 40 پہلوان خیبر کے قلعے کو اٹھا نہیں سکتے تھے دروازے کو، میں نے اسے چابی کے چھلے کی طرح دور پھینک کے مارا تھا۔ یہ طاقت ان تسبیحات کی حضرت علی پاک کو عطا ہوئی۔ سیدہ پاک کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے انہیں دیے، ایک کا نام حسن پاک ہے، ایک کا نام حسین پاک ہے، تیسرے کا نام حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محسن ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ سین جو ہے اس کے نیچے اس کے اوپر شد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور یہ محسن پڑھتے ہیں، محسن نام غلط ہے، محسن ہے۔ یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے ان کا ذکر کم ملتا ہے۔ موجود ہے، ظاہر ایک بچہ ہے، بس وہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، لیکن یہ شان تو دیکھیں، سیدہ پاک کے شوہر علی پاک تھے، حضور نے فرمایا علی کل ایمان ہے۔ کیا فرمایا؟ علی کل ایمان ہے، اور فرمایا کہ علی جو خندق کے میدان میں عمر بن عبد ود کو ایک ضرب ماری ہے، اگر علی کی ایک ضرب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، قیامت تک آنے والے مومنین کے اس نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، علی کی وہ ضرب جو خندق میں لگائی ہے وہ ان سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ یہ حضرت فاطمہ کے شوہر کا ذکر ہے جنہیں کل ایمان کہا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کی اور میری والدہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ آپ جنتی عورتوں کی ملکہ ہیں، جنت میں جتنی بھی عورتیں ان کی ملکہ نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے 2 صاحبزادے حسن پاک، حسین پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت اور برکتوں والا گھرانہ ہے، اور فرمایا کہ فاطمہ تجھے وذریتہ، قیامت تک آنے والی اولاد فاطمہ، اور ومحبیہا، جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے مطابق آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 6 مہینے کے بعد سیدہ پاک کا انتقال ہو گیا، اور ایک مقام پر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ پاک رونے لگی۔ کچھ دیر گزری، حضور نے پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا، پھر مسکرانا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا فاطمہ پاک سے آپ بتائیں پہلے کیا کہا تھا، بعد میں کیا کہا، مسکرائی کیوں اور روئی کیوں؟ سیدہ پاک فرمانے لگی پہلے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اب میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں تجھے چھوڑ کر، میری جدائی کے غم میں میری بیٹی رو رہی تھی کہ اب اور کون سا سہارا ہے، حضور تو تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر حضور نے واپس بلایا، فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے جنت میں تو مجھ سے آ کر ملے گی۔ تو پھر وہ مسکرائی۔ پھر 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ پاک کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔